کسی زمانے کی بات ہے کہ ہمالیہ کے دامن میں ایک خوبصورت ریاست چنار آباد تھی۔ یہاں کے لوگ امن پسند اور محبت کرنے والے تھے، اور ریاست کا حکمران راجہ رودرپال اپنی عقل اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ چنار اپنی قدرتی خوبصورتی اور سرسبز وادیوں کے لیے مشہور تھا، لیکن ایک اور چیز تھی جس نے اسے منفرد بنایا: راجہ کی اکلوتی بیٹی مہر النساء۔ مہر النساء کی خوبصورتی کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھی، مگر اس کی شخصیت اس کی ظاہری خوبصورتی سے بھی زیادہ دلکش تھی۔ وہ نرم دل، حساس اور علم کی پیاسی تھی۔ وہ اکثر محل کی چار دیواری کو چھوڑ کر پہاڑیوں کی جانب جایا کرتی تھی، جہاں وہ اپنی کتابوں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتی۔ اسے زندگی میں کسی سے محبت کا انتظار تھا، لیکن وہ اپنی محبت کو ایک خوبصورت خواب کے طور پر دیکھتی تھی، جیسے اسے ابھی حقیقت میں تبدیل ہونا ہو۔ ایک دن جب مہر النساء ہمیشہ کی طرح پہاڑیوں کی طرف گئی تو اس کی نظر ایک نوجوان چرواہے ادھیر پر پڑی۔ ادھیر کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی، اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی خوبصورتی اور درد دونوں کی جھلک تھی۔ ادھیر چنار کے پہاڑوں میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس کا دل آزاد تھا۔ وہ اپنی زندگی کے معمولات میں مگن رہتا، مگر اس دن مہر النساء سے مل کر اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ مہر النساء اور ادھیر کی ملاقاتیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گہرا پیار پیدا ہونے لگا۔ ادھیر کی سادگی اور دل کی پاکیزگی نے مہر النساء کے دل کو جیت لیا تھا، اور مہر النساء کی نرمی اور خوبصورتی نے ادھیر کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ دونوں کی محبت ایک ایسی دنیا میں پنپنے لگی تھی جہاں طبقاتی فرق اور سماجی روایات ان کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ ایک دن مہر النساء نے ہمت جمع کر کے اپنے والد راجہ رودرپال سے ادھیر کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ راجہ نے جب اپنی بیٹی کی زبانی ایک چرواہے سے محبت کی کہانی سنی تو اس کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو چنار کے عظیم شاہی خاندان کا وارث سمجھتا تھا، اور وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک چرواہا اس خاندان کا حصہ بنے۔ راجہ نے ادھیر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اسے محل میں لایا گیا۔ راجہ نے ادھیر سے کہا، تم جیسے معمولی آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ایک راجکماری کی محبت کا خواب دیکھے؟ ادھیر نے سر جھکا کر کہا، محبت کو خواب دیکھنے کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی دل میں پروان چڑھے۔ محبت اونچ نیچ نہیں دیکھتی، وہ دلوں کی آواز سنتی ہے۔ راجہ رودرپال کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے ادھیر کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ مہر النساء کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت سچی ہے اور وہ اپنے والد کے خلاف نہیں جا سکتی، مگر اس نے ادھیر کو بچانے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ رات کے وقت مہر النساء محل سے چپکے سے نکلی اور قید خانے میں پہنچی۔ اس نے ادھیر کو آزاد کیا اور دونوں مل کر چنار چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، جہاں وہ اپنی محبت کو آزادی کے ساتھ جینا چاہتے تھے، لیکن قسمت ان کے خلاف تھی۔ راجہ رودرپال کو ان کے فرار ہونے کی خبر ملی، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ ادھیر اور مہر النساء نے پہاڑوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ اس نازک لمحے میں مہر النساء نے اپنے والد سے کہا، اگر محبت جرم ہے تو میں بھی مجرم ہوں، لیکن اگر محبت مقدس ہے تو ہمیں یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جی سکیں۔ راجہ رودرپال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت کی سچائی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنی ریاست اور خاندان کی عزت کا بوجھ تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ادھیر کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا جائے اور مہر النساء کو محل واپس لے جایا جائے۔ ادھیر کو ایک دور دراز وادی میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ اپنی محبت کو کھو کر تنہا رہ گیا۔ مہر النساء کو محل میں قید کر دیا گیا، اور وہ دن رات ادھیر کی یاد میں تڑپتی رہی۔ سالوں بعد چنار کی ریاست میں ایک بڑا طوفان آیا، جس نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ راجہ رودرپال بیمار ہو کر انتقال کر گیا، اور مہر النساء کو ریاست کی نئی حکمران بنا دیا گیا، لیکن اس کے دل میں ادھیر کی محبت زندہ تھی۔ ایک دن مہر النساء نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن ادھیر کے ساتھ گزارے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ محل چھوڑ کر ادھیر کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ پہاڑوں کی اس وادی میں پہنچی جہاں ادھیر کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ادھیر ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہا ہے،
لیکن وہ زندگی سے بیزار اور بیمار تھا۔ مہر نساء کو دیکھ کر ادھیر کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کی محبت کی کہانی کا انجام قریب تھا۔ مہر نساء نے ادھیر کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم نے دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اعلان نہیں کیا، لیکن ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ادھیر نے آخری بار مہر نساء کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ مہر نساء اور ادھیر کی محبت نے وقت کی قید اور سماجی روایات کا سامنا کیا، لیکن آخر کار ان کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔